جمیل ایک نوجوان طالب علم تھا جو یونیورسٹی سے فارغ ہو کر گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے ایک دوست کے گاؤں جانے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ یہ گاؤں پہاڑوں اور جنگلوں کے درمیان واقع تھا، جہاں زیادہ تر لوگ پرانی روایات اور عقائد پر یقین رکھتے تھے۔ جمیل چونکہ ایک جدید سوچ رکھنے والا لڑکا تھا، اس لیے وہ ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ گاؤں پہنچنے پر جمیل نے پہلی ہی رات ایک عجیب سا سکون محسوس کیا، جیسے فضا میں کوئی خاص کشش ہو، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک اندیکھا خوف بھی چھپا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ اندھیروں کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب جمیل نے اپنے دوست بلال سے اس بارے میں پوچھا تو بلال نے ٹالنے کی کوشش کی، "یہاں کچھ پرانی کہانیاں ہیں بھٹکی ہوئی روحوں کی، لیکن تم ان پر دھیان نہ دینا۔" جمیل نے ہنستے ہوئے جواب دیا، "روحیں اور بھٹکی ہوئی محبت، یہ سب بس قصے کہانیاں ہیں دوست۔" گاؤں کے کنارے ایک پرانی حویلی کھنڈر کے صورت میں موجود تھی۔ اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک لڑکی کی روح بھٹکتی ہے جو محبت چاہتی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ روح ہر اس شخص کے قریب آتی ہے جس کے دل میں ذرا سی بھی خالی پن اور تنہائی ہو۔ ایک رات جمیل، بلال اور چند دوستوں نے حویلی دیکھنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوئے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور چمگادڑوں کی آوازوں نے ماحول کو خوفناک بنا دیا۔ اچانک جمیل نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ ایک لمحے کو اسے لگا کہ اندھیرے کمرے کے کونے میں کوئی لڑکی کھڑی ہے، سفید لباس، لمبے بال اور آنکھوں میں عجیب سی نمی۔ جمیل نے پلک جھپکی تو منظر غائب ہو گیا۔ جمیل کے دوست مذاق اڑاتے رہے، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا اثر باقی تھا۔ کچھ دن بعد جمیل رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ اچانک اسے لگا کہ کوئی نرمی سی سرگوشی کر رہا ہے، "کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟" جمیل چونک اٹھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ سرگوشی پھر آئی اور اس بار زیادہ واضح تھی۔ اچانک کھڑکی کے باہر ایک دھندلا سا عکس نظر آیا۔ وہی لڑکی جسے جمیل نے حویلی میں دیکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بولی، "میں صدف ہوں، میرا دل محبت کے انتظار میں ہے، کوئی ہے جو مجھے چاہے۔" جمیل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا رحم اور کشش پیدا ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، "تم کون ہو؟" صدف نے افسردگی سے جواب دیا، "میں ایک ادھوری کہانی ہوں۔ میری شادی سے ایک دن پہلے میرے اپنے ہی محبوب نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے اسی حویلی میں اپنی جان دے دی۔ تب سے میں ایک محبت چاہنے والی روح بن گئی ہوں۔" اگلے دنوں میں جمیل کو بار بار صدف کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ کبھی وہ خواب میں آتی، کبھی آئینے میں عکس بن کر۔ آہستہ آہستہ جمیل اس کے سحر میں گرفتار ہونے لگا۔ وہ گھنٹوں کمرے میں تنہا بیٹھ کر صدف سے باتیں کرتا۔ بلال نے ایک دن احمد کو سخت لہجے میں کہا، "دیکھو، یہ سب حقیقت نہیں، وہ ایک بھٹکی ہوئی روح ہے جو صرف تمہیں اپنے جال میں پھنسا رہی ہے۔" مگر احمد کے لیے اب پیچھے ہٹنا مشکل تھا۔ اس کے دل میں صدف کی محبت ایک حقیقت بن چکی تھی۔ ایک رات صدف نے احمد سے کہا، "اگر تم واقعی مجھے چاہتے ہو تو آدھی رات کو حویلی کے صحن میں آنا، وہاں میرا انتظار کرنا۔" جمیل جانے کے لیے تیار ہوا، لیکن بلال نے روکنے کی بہت کوشش کی، "یہ خطرناک ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ اندھیروں میں کھینچ لے گی۔" لیکن جمیل نے کسی کی نہ سنی۔ وہ رات کے سناٹے میں حویلی پہنچ گیا۔ صحن میں جاتے ہی صدف ظاہر ہو گئی، سفید لباس، چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں شدت محبت۔ "کیا تم میرے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے تیار ہو؟" صدف نے پوچھا۔ جمیل نے ہچکچاتے ہوئے کہا، "ہاں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔" اچانک فضا بدل گئی، تیز ہوا، کڑکڑاہٹ اور ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ یہ سایہ صدف کی روح کو قید کرنے والی لعنت تھی۔ صدف چیخنے لگی، "مجھے بچاؤ جمیل، صرف تم میری محبت کو مکمل کر سکتے ہو۔" جمیل نے آگے بڑھ کر صدف کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے جسم سے حرارت نکل رہی ہے۔ اتنے میں اس کا دوست بلال آ گیا۔
بلال نے کہا کہ اس کا ہاتھ چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اندھیروں کی دنیا میں قید ہو جاؤ۔ جمیل نے جیسے ہی صدف کا ہاتھ چھوڑا وہ فوراً زمین پر گر گیا اور وہ سایہ اچانک غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب جمیل کو ہوش آئی تو بلال نے اسے سہارا دیا اور کہا، میں نے کہا تھا یہ سب ایک جال ہے، وہ روح کبھی محبت حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا انجام اندھیروں سے منع ہے۔ جمیل خاموش رہا لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جانتا تھا کہ صدف کی روح صرف محبت چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد جمیل کبھی اس گاؤں واپس نہ گیا، مگر جب بھی تنہا بیٹھتا اسے لگتا جیسے کوئی اس کے قریب ہے۔ صدف کی سرگوشی اب بھی کبھی کبھار اس کے کانوں میں گونجتی ہے، کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟